یہ آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. طلعت صاحب جاوید عرض کر رہا ہوں خوشاب سے. میاں محمد نواز شریف صاحب کو 10,000 درہم جو وہ تنخواہ تھی اس کو چھپانے کی مد میں تا حیات نااہلی کا سامنا کرنا پڑا. تو اس وقت تو معاملہ جو ہے وہ 31 کروڑ سے بھی زیادہ کا ہے. تو کیا خان صاحب بھی جو ہیں وہ اس وقت تا حیات نااہلی کا سامنا کر سکتے ہیں؟ اور اگر اس بات کا نوٹس نہیں لیا جاتا تو پھر عدالتوں کے اوپر سے جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ اور بھی زیادہ شک کی نظر سے دیکھا جائے گا کہ ایک بندے کو تو آپ صرف 10,000 درہم تنخواہ چھپانے کی مد میں تا حیات نااہلی صادر فرما دیتے ہیں اور ایک بندے کو 31 کروڑ روپے چھپانے کے حوالے سے بالکل کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی رزلٹ آئے گا؟ جی بالکل. ایک تو وہ خیر تنخواہ بھی نہیں تھی، وہ تنخواہ کی ڈیفینیشن بھی بڑی واضح ہے، لیکن چونکہ اس وقت کورٹ کا مزاج ایسا تھا کہ وہ جس طرح ہوتی تھی نا پرانے زمانے میں، مٹیار سنو کالے رنگ نو گورا کر دے تے گورے نو چن ورگا، جب بہت ہی ریسس قسم کی اشتہار بنتے ہوتے تھے اور اس میں کالے رنگ کو سمجھا جاتا تھا بہت برا ہے، تو اس وقت یہ کریم بڑی مشہور تھی مٹیار سنو کے نام سے. تو وہ تو مٹیار سنو والی کریم لگا رہے تھے جی کہ وہ دن کو رات کر دیتے تھے، رات کو دن کر دیتے تھے، اور دن کو 4 چاند لگا دیتے تھے. تو وہ تو ڈیفینیشن جو ہے تنخواہ کی انہوں نے کہاں سے کہاں لے گئے اس کو. جو پارٹی کی ڈونیشنز کا ایشو ہے وہ بڑا اوپن اینڈ شٹ ہے. اوپن اینڈ شٹ بڑا واضح ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن پاکستان یہ تمام مدعا سن رہا ہے، اس کے اندر واضح انداز سے بتایا گیا ہے کہ جو ممنوعہ فنڈز ہیں ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور جو غیر ملکی ذرائع سے جو آپ نے فنڈ حاصل کیے ہیں وہ کس کھاتے کے اندر آتے ہیں. غیر ملکی ذرائع سے فنڈ حاصل کرنے سے مراد ہے کہ کس کس سے آپ نے فنڈ لیے ہیں، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ غیر ملکی ذرائع سے افراد سے، حکومتوں سے یا اینٹیٹیز یعنی اداروں سے آپ نے یہ فنڈز لیے ہیں، تو پھر جو فیڈرل حکومت ہے، وفاقی حکومت، اس کا اختیار ہے کہ وہ اس پارٹی کو تحلیل کرنے کا معاملہ جو ہے وہ طے کرے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس جائے اور سپریم کورٹ اس کے اوپر حتمی فیصلہ کر دے. تو لیکن جو اختیار ہے وہ فیڈرل حکومت کا ہے. اب اس کیس کے اندر فیڈرل حکومت کی اپنی پارٹی جو ہے اس کی تحقیق ہو رہی ہے، تو وہ تو اپنی پارٹی کو تحلیل کرنے کی طرف نہیں جائیں گے. تو یہ جو غیر ملکی فنڈنگ کا معاملہ ہے، مجھے تو اس کے اوپر پیش رفت ہوتے ہوئے دیٹ وے نظر نہیں آتی، کیونکہ اصل میں اختیار قانون جو ہے وہ حکومت وقت کو دیتا ہے جس کی اپنی پارٹی اس کے اندر انوالو. یہ ضرور ہے کہ جو آپ نے ممنوعہ فنڈ لیے ہیں، پروہیبٹڈ فنڈز آپ نے لیے ہیں، اس کے بارے میں جاری کیا جا سکتا ہے ڈائریکٹیو کہ وہ فنڈز جو ہیں ریاست پاکستان کے حق میں کنفسکیٹ کر لیے جائیں، چھین لیے جائیں، واپس لے لیے جائیں. یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا. پارٹی بہرحال اس کے سلسلے میں تحلیل نہیں ہوتی. تو یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس میں آپ نے 31 کروڑ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 2.1 ملین ڈالر کی بحث میں نہیں جانا. آپ نے دیکھنا ہے ایک روپلی بھی اگر پروہیبٹڈ فنڈز کے کھاتے میں آئی ہے اور ثابت ہوتی ہے اس کیس میں، تو ظاہر رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کون کن کن اینٹیٹیز نے دیا، تو وہ قابل گرفت ہے اور اس کے اوپر ایکشن ہو سکتا ہے. پارٹی تحلیل کے اوپر میں نے آپ کو بہرحال بتا دیا کہ وہ وایا فیڈرل حکومت جانا ہے. فیڈرل حکومت اپنی پارٹی کے بارے میں یہ فیصلہ کیوں کرے گی، مورلی ایک بہت بڑا ایشو ہوگا. رزلٹ اب اگر نہ نکلے گا تو بڑا حیرانی ہوگی، کیونکہ اب تو آپ نے رزلٹ نکال دیا. جو رپورٹ ہے تمام تر اپنے بل پھیر کے، جس کی بنیاد پہ ای سی پی نے 3 رکنی بینچ بنایا ہوا ہے اور اس کا فیصلہ آنا باقی ہے، تحقیق کریں گے اس کی، وہ رپورٹ بڑی واضح ہے. اس کے اندر جو چیزیں آ گئی ہیں اس کے نتیجے میں تو نتیجہ نکلنا ہی نکلنا ہے. السلام علیکم طلعت صاحب. سر یہ بتائیں، یہ جو سلیم صافی صاحب نے انٹرویو کیا ہے محسن بیگ صاحب کا، ہاؤ ڈو یو ٹیک دیٹ؟ از اٹ لائک ڈو یو ٹیک دیٹ ایز اے فیس ویلیو؟ اس میں کتنی سچائی ہے، یا پھر یہ بھی بس وہ کیونکہ ان کے خلاف ہیں تو وہ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، جیسے وزیر صاحب کرنے کیا تھا؟
تو اس میں کتنی اس میں سچائی ہے ان باتوں میں؟ میں اس کے اوپر ایک سیپریٹ پروگرام کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جو اب آ کر یہ بات کر رہے ہیں جی کہ پہلے کیا ہوتا تھا اور کس قسم کے حالات تھے، اور اب آ کے ان کو یکدم یاد آ گیا ہے کہ جی کس طرح عمران خان صاحب نے ان کو بہت زیادہ پریشان کیا اور ان کو لیٹ ڈاؤن کیا. تو اس کے اوپر میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ اسی تعریف کی طرح ہے جو پہلے کی جاتی تھی. اس تنقید کے اندر بھی وہی قباحتیں، وہی کمزوریاں ہیں، وہی محرکات مجھے نظر آتے ہیں جو اس تعریف کے اندر تھے جب یہی لوگ تعریف کر رہے تھے. فی الحال میں صرف اتنا کہوں گا کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ ایک اور سوال بھی جو ہے اسی حوالے سے موجود ہے، تو اس کا بھی جواب ہم دینا چاہیں گے. دلت صاحب، وہ تجربہ جو کہہ رہے تھے ناکام ہو گیا، تو ابھی دل تو نہیں بھرا اس سے، اور ثبوت اس کا یہ، آپ کل کامران خان صاحب کا پروگرام دیکھ لیں. اس میں عارف حبیب بیٹھے تھے، سلمان شاہ بیٹھے تھے، شبر زیدی بیٹھے تھے، اور وہ پورا پاکستان کا سسٹم اس کو لپیٹنے کی بات کر رہے تھے ہڈن طریقے سے کہ جمہوریت سے آبجیکٹیوز حاصل نہیں ہوتے، یہی لوگ پھر آ جائیں گے، یہ ٹیکس نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے. جی ایک اور صاحب نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے. تو تجربے کرتے رہیں، لپیٹ دیں اس نظام کو. ہم تو کہتے ہیں لپیٹ دیں اس نظام کو، بالکل لپیٹ دیں اس نظام کو اگر آپ کا دل کرتا ہے. میں تو ذرا بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میرے حق میں نہ ہونے سے جو آپ نے فیصلے کرنے ہیں وہ رک تو نہیں جائیں گے. میں تو بالکل اس کے خلاف ہوں. لولی لنگڑی جمہوریت جیسے بھی ہے اس کو چلنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے لپیٹنا ہے تو پھر لپیٹ دیں. تو اس سے پھر کیا ہو جائے گا؟ ملک چلنے لگ جائے گا، بارڈر کے اوپر باڑ لگ جائے گی، کشمیر واپس آ جائے گا، معیشت ٹھیک ہو جائے گی. یہ جو لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں یہ اس تمام نظام کا حصہ رہے ہیں. اس کو لانے والے یہ لوگ ہیں، سپورٹ کرنے والے یہ لوگ ہیں، فیسیلیٹیٹ کرنے والے یہ لوگ ہیں. تو اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نظام کو لپیٹنا ہے، وہ اصل میں بات کر رہے ہیں کہ جی اس میں سے ہماری اب سپیس نہیں بنتی، ہمیں اگلے نظام کے اندر سپیس لے کے آئیں. ملک کے اندر آپ تجربے کرتے رہیں گے، ملک کی حالت بگڑتی رہے گی. اگر آپ کو یہ موٹی سی بات سمجھ نہیں آتی پھر لگے رہیں. طلعت بھائی، عقیل بات کر رہا ہوں لندن سے. طلعت بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ جو ہر روز آ کر صحافی حضرات، اینکر حضرات اور بزنس کمیونٹی سے لوگ آ کر معافی تلافی کر رہے ہوتے ہیں، شرمندگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور اقبال جرم کر رہے ہوتے ہیں عمران خان کو سپورٹ کرنے کے جرم میں، تو کہ ہم کو گمراہ کیا، ایسے جھوٹ بولا، سازش میں شریک تھا اور یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ پیچھے تھی، کیا یہ لوگ بچے تھے؟ یہ تو روزی روشن کی طرح یا تھا، اور ہر بندہ، عام بندہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ کیا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے ملک میں، کون سا نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ان کے پاس تو پھر بھی زیادہ انفارمیشن اور وسائل ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس. تو مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان میں اب ان میں ان کی بدنیتی ہے یا اس ٹائم ان کی بدنیتی تھی. اس ٹائم یہ سچ بولنے کا اور نیک نیت ہونے کا پریٹینڈ کر رہے ہوتے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشکلات برداشت کرنے والے، حق سچ کے لیے اور فائنینشیل لاس اٹھانے والے اور دوسری طرف گمراہی پھیلانے والے اپرچونسٹ اب کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جی اسی سوال کی وجہ سے میں نے پچھلے سوال کا مکمل طور پر جواب نہیں دیا، اور اب اس ناظر کا جواب بھی مل جائے گا آپ کے سوال کے توسط. میں نیتوں میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو بتا دوں ٹائمنگ بڑی دلچسپ ہے. اس وقت جب تعریف کیا کرتے تھے تب بھی ٹائمنگ بڑی دلچسپ تھی. ایک بیانیہ بلڈ کرنا تھا، تب آپ تعریفوں کے ڈھیر لگاتے تھے. تب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. شواہد کی کمی تھی کیا؟ پہلے دھرنے کے بارے میں کیا شواہد کی کمی تھی؟ انتخابات کے اندر جو کچھ ہوا شواہد کی کمی تھی؟ جس قسم کے فیصلے آئے منصفین کی طرف سے اس کے بارے میں آپ کو کوئی ایمبیگوٹی تھی؟ معلومات آپ کے پاس نہیں تھی؟ اب آپ کو کوئی نئی چیز پتہ چلی ہے؟ بالکل. اگر آپ خام خواہ بیان دے کے اپنے آپ کو بڑا مستقل مزاج اور اصول پسند قسم کا فرد ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے ماضی لوگوں کی نظروں سے گزرا ہوا ہے اور وہ بھولے نہیں ہیں اس کو. تو لیکن یہ کہتے رہیں گے کیونکہ کام ہی یہی ہے کہ جب کسی کو لانا ہوتا تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں، جب کسی کے بارے میں بیانیاں بلڈ کرنا ہوتا تو
تنقید شروع کر دیتے ہیں. السلام علیکم، میں ضیاء عرض کر رہا ہوں سعودی عرب سے. پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ایجنسیز کا اسکوپ میں کیا یہ چیز شامل نہیں ہے کہ پولیٹیکل انٹرونشن باہر سے روکی جائے؟ آج کل جیسے فورن فنڈنگ کیس کا ایک بڑا شوشہ ہے اور بہت سارے گھپلے اور بہت سارے سسپیشس اکاؤنٹ نظر آئے ہیں، اور کمپلین بھی جو ہے وہ پارٹی کے اندر کے ممبر نے کی اور 7 سال میں فیصلہ نہیں ہوا. تو ایجنسیز اگر فورن فنڈنگ کے ذریعے پولیٹیکل انٹرونشن غیر ملکیوں کی نہیں روک سکتی، یا یہ ان کا سکوپ نہیں ہے، تو پھر ان کا سکوپ ہے کیا؟ یہ ہیں کس لیے؟ دیکھیں یہ بالکل اس میں تو ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کو بھی خود بھی ٹروتھفل ہونا چاہیے نا اپنے بارے میں. اسکروٹنی جو ہے بڑی ٹائٹ ہونی چاہیے، ان کا آڈٹ بہت اچھا ہونا چاہیے. اب انٹیلیجنس ایجنسیز کہاں پہ جائیں جی؟ وہ پارٹیوں کی اسکروٹنی بھی کرنے لگ جائیں کہ ان کے جو ہے وہ ویسے ہی ان کا سیاسی کردار اتنا، اس کے اوپر اتنی بحث ہوتی ہے، تو اب پارٹی کے فنڈز کی اسکروٹنی بھی کرنے لگ جائیں تو کیا باقی چیز رہ جائے گی؟ پھر انہی کے حوالے کر دیتے ہیں سارا کچھ. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے اسکوپ میں یہ ہونا چاہیے. ہاں جو ادارے ہیں، الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈپیوٹ کر سکتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، اور حکومت وقت جو ہے وہ بھی یہ کام کروا سکتی ہے. لیکن ایجنسیز کے اسکوپ میں پارٹی کے اندر کے معاملات اور فورن فنڈنگ، انلیس کہ بہت بڑا کوئی اسکینڈل نہیں ہے، میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے اگر اس سے سلامتی کے معاملات نہیں جڑے ہوئے. تو آپ کا پروگرام سنا 2022 کے اہم ترین سوالات. آپ نے جو باتیں کی بالکل صحیح کی، 100% درست کہا. لیکن بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جتنے بھی جو اہم ترین سوالات ہیں ہمارے ملک میں، وہ آرمی چیف اور آرمی سے ریلیٹڈ ہیں. بہت افسوس اور بہت دکھ کے ساتھ کہ یہ وہ سوالات ہیں جن کو کسی صورت ہمارے اہم ترین سوالات میں نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب شاید امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ میں تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے آرمی چیفز کا کیا نام ہے اور ان کے انٹیلیجنس چیفز کا کیا نام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم تمام پیرامیٹرز میں ہم سب سے نیچے ہوتے ہیں. دیکھیں جی، افسوس اور دکھ تو اپنی جگہ پر، وہ دکھ تو سانجھے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ حقیقت سے آپ نظر بھی نہیں چرا سکتے. اب یہی سوال ہے، آپ دیکھ لیں کیا ہیڈ لائنز بن رہی ہیں. چیف کی ایکسٹینشن کی ہیڈ لائنز بن رہی ہیں یا نہیں؟ یہ میں نے سال کے آغاز میں جو پروگرام کیا تھا، میں نے آپ کو اس سے کیا گزارش کی تھی کہ یہی ایشوز ہوں گے جس کے گرد بحث گھومے گی. تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ کے بعد عمران خان صاحب کا بیان آ گیا. یہی بحث ہو رہی ہے نا پاکستان کے اندر. آنے والے دنوں میں اور بحث تیز ہوگی. ایشوز یہی ہیں، بحث کے ایشوز یہی ہیں. پاکستان کے ایشوز یہ نہیں ہیں، یہ پاکستان کے ایشوز نہیں ہیں. پاکستان کی معیشت کے ایشوز نہیں ہیں، پاکستان کی معاشرت کے ایشوز نہیں ہیں، پاکستان کے دفاع کے ایشوز نہیں ہیں. ان کا پاکستان کے ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایشوز ہیں. کیا کریں، اب سامنے آتے ہیں تو تجزیہ کرنا پڑتا ہے.